السلام علیکم دوستو، میں ہوں معظم فخر۔ فوج غیر جانبدار ادارہ ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کی جانب سے دو ٹوک اعلان سامنے آ گیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ کافی دن سے ایک بحث چل رہی تھی فوج کے حوالے سے، اور اپوزیشن کی طرف سے بھی اور حکومتی حلقوں کی طرف سے بھی فوج کے کردار کے اوپر بہت ساری باتیں چل رہی تھیں۔ آج ایک پریس کانفرنس کی بابر افتخار صاحب نے، اور اس میں انہوں نے بے شمار امور کے اوپر، خاص طور کے اوپر داخلی اور خارجی سیکیورٹی کے جو معاملات ہیں اس کے اوپر بڑی تفصیل سے بات کی، اور اعداد و شمار کے ذریعے یہ بات کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی کہ پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کا گراف تھا وہ بہت حد تک نیچے آ گیا، 99% اس کے اندر کمی آئی ہے۔ اور انہوں نے بات اعداد و شمار کے ذریعے نہ صرف ثابت کی بلکہ حقیقت بھی ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ وقت تھا جب کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا جب پاکستان کے اندر کوئی خودکش حملہ نہ ہو، اور آج اللہ کا شکر ہے کہ حالات اس طرح کے دہشت گردی کے معاملات کے حوالے سے خراب نہیں ہیں۔ لیکن اگر ہم اس پریس کانفرنس کا بغور جائزہ لیں تو یہ پریس کانفرنس بنیادی طور پر دو پہلوؤں کا احاطہ کرتی ہے۔ ایک وہ جس پر بابر افتخار صاحب نے گفتگو کی، یعنی کہ داخلی اور خارجی سیکیورٹی، اور دوسرے وہ سوالات تھے جن کا انہوں نے جواب دیا، اور وہ سوالات تھے سیاسی امور سے متعلق۔ پہلے ہم جو بابر افتخار صاحب کی داخلی اور خارجی امور کے حوالے سے گفتگو ہے اس پر بات کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم سیاسی سوالات کا جائزہ لیں گے اور اس پر تھوڑا سا تفصیل سے بھی بات کریں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس موقع کے اوپر ڈی جی آئی ایس پی آر کو پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ دوستو، اگر آپ غور کریں تو گزشتہ چند دن کے اندر ایسے پے در پے واقعات ہوئے ہیں جس کی وجہ سے یہ پریس کانفرنس کرنا ضروری ہو چکی تھی۔ اگر ہم غور کریں تو کچھ عرصہ پہلے بلوچستان کے اندر بھی کچھ دہشت گردی کے پے در پے واقعات ہوئے، کئی جگہ پر فورسز کو نشانہ بنایا گیا، کچھ انسٹالیشنز کو نشانہ بنایا گیا، اور اس کے بعد جو ہے مچ کے علاقے کے اندر ہزارہ کمیونٹی سے وابستہ افراد کو نشانہ بنایا گیا۔ اور یہ والا واقعہ جو تھا ہزارہ کمیونٹی والا، یہ بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوا۔ اس ہائی لائٹ ہونے کی وجہ بنیادی طور پر اس کی مس مینجمنٹ تھی کہ اس کو معاملے کو صحیح موقع پر صحیح انداز سے سلجھایا نہیں گیا، اور وہ متاثرین تھے وہ اپنے شہداء کی میتیں لے کر کوئٹہ ہائی وے پر آ کے بیٹھ گئے اور انہوں نے دھرنا دے دیا، اور پھر یہ 6 دن تک یہ معاملہ چلا کہ میتیں سڑک پہ موجود تھیں، لواحقین وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے اور پرائم منسٹر کا انتظار کر رہے تھے، پرائم منسٹر صاحب نہیں ہے۔ اور دوسرا واقعہ فوری طور پر وہ ہوا جس کا میں نے کل بھی ذکر کیا تھا، وہ تھا بلیک آؤٹ، ٹوٹل بلیک آؤٹ ملک کے اندر، جس کی وجہ سے ملک کے اندر بے شمار افواہوں نے جنم لیا۔ تو اگر ہم ان دونوں واقعات کو دیکھیں تو ملک کے اندر ایک داخلی سیکیورٹی کے حوالے سے ایک عدم اطمینان کی کیفیت ڈیولپ ہو گئی، اور اس کی وجہ سے لوگوں نے تھوڑا سا ان میں یہ احساس بھی ڈیولپ ہوا کہ یار ہمارا جو سیکیورٹی کا میکنزم ہے وہ شاید کسی جگہ پر تھوڑا سا کمزور پڑ گیا۔ تو آج کی پریس کانفرنس کے اندر میجر جنرل بابر افتخار نے واضح اور دو ٹوک الفاظ کے اندر اس تمام تاثر کو زائل کرنے کی کوشش کی، اور انہوں نے یہ تاثر لوگوں کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ یہ سیکیورٹی کے معاملات بالکل ٹھیک چل رہے ہیں، اور اس میں کوئی گھبرانا نہیں ہے، یہ گھبرانا نہیں والا معاملہ وہ عمران خان والا نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت ہمارے لائن آف کنٹرول کے معاملات چل رہے ہیں اس پہ بھی انہوں نے بات کی، پاک افغان سرحد پر بھی بات کی، بارڈر فینسنگ کے حوالے سے بھی بات کی، اور دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ کوئی اس کو اکھاڑنا چاہے تو اکھاڑ کے دکھائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی بڑی محفوظ ہے۔ اب ہم آتے ہیں، لوگوں کا اعتماد بھی ڈیولپ کرنا ضروری تھا نا، یہ جو اقدامات چل رہے تھے، تو انہوں نے اس پر بھی کوشش کی کہ لوگوں کے اعتماد کو جو پے در پے واقعات کی وجہ سے تھوڑا سا ہل گیا تھا اس کو دوبارہ انہوں نے اپنی جگہ پر قائم کرنے کی کوشش کی۔ ان کی پریس کانفرنس کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ ہوا، تو ڈیفینیٹلی جو صحافی تھے انہوں نے جو پولیٹیکل معاملات تھے اس پر بھی ان سے قرید کی اور کچھ معاملات کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اس پہ انہوں نے بہت سارے سوالات کے بہت زیادہ نپے تلے انداز کے اندر جواب دی۔ وہ آپ کو پتہ ہے کہ جب ڈی جی صاحب پریس کانفرنس کرتے ہیں تو وہ بڑے ٹو دی پوائنٹ اور فوکسڈ پریس کانفرنس کرتے ہیں۔ اس پہ ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا واضح طور پر دو ٹوک الفاظ کے اندر کہ ہمارا کچھ لینا دینا نہیں ہے سیاست سے، ہم غیر جانبدار ہیں اور ہم غیر جانبدار رہنا چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سیاسی معاملات میں نہ گھسیٹا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ کسی سے بیک ڈور رابطے میں نہیں ہیں۔ الیکشن کے حوالے سے جب ان سے بات کی گئی کہ لوگ آپ پر بہت زیادہ اعتراض کرتے ہیں، سلیکٹر کے نام سے پکارتے ہیں، تو ان کا یہ کہنا تھا
کہ ہم نے حکومت کے کہنے پر الیکشن کی نگرانی کی تھی، اور اگر کسی کو مسئلہ ہے تو متعلقہ اداروں سے رجوع کرے، اور فوج اپنا کام کر رہی ہے، ہم قربانیاں دے رہے ہیں، الزامات میں اگر کوئی صداقت ہوتی تو رد عمل دیتے۔ پھر ایک بندے نے سوال کیا، ان سے پوچھا کہ جی وہ لانگ مارچ پی ڈی ایم والے لانگ مارچ لے کے آ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا جی پنڈی میں تو لانگ مارچ لانے کی وجہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی، لیکن اگر وہ آئے تو ان کی ٹیک کیئر کریں گے اور چائے پانی کا پوچھیں گے، مطلب ان کی اچھی خاطر تواضع کریں گے۔ یہ خاطر تواضع وہ والی خاطر تواضع نہیں ہے، میں مطلب ہے جو انہوں نے کہا بابر افتخار صاحب نے، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو چائے پانی کا پوچھیں گے۔ اب اگر ہم اس بات پر غور کریں کہ فوج غیر جانبدار ہے، اگر پوائنٹ ٹو پوائنٹ یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے 4-5 پوائنٹس رکھے ہیں اس پہ اگر ہم بات کریں تو انہوں نے کہا فوج غیر جانبدار ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ تقریباً 1 ویک پہلے ایک ویلاگ کیا تھا میں نے، جس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فوج نے جو پی ڈی ایم کی قیادت ہے اس کو یہ واضح اور دو ٹوک پیغام پہنچا دیا ہے کہ ہم سیاسی عمل سے لا تعلق ہیں، غیر جانبدار ہیں، اور ہم سینٹ کے الیکشنز کے اندر، ضمنی انتخابات کے اندر، اور اگر آپ تحریک عدم اعتماد بھی حکومت کے خلاف لے کے آتے ہیں تو ہم غیر جانبدار ہی رہیں گے۔ تو یہ بات انہوں نے اسٹیبلش پولیٹیکل جو سٹیک ہولڈرز تھے ان تک بھی پہنچا دی ہوئی تھی، اور اب یہ بات اور اب یہ پیغام انہوں نے حکومت کے ذریعے، حکومت کو بھی ڈیفینیٹلی یہ بات پہنچ گئی اور پیپل ایٹ لارج کو بھی یہ پیغام دیا کہ ہم غیر جانبدار ہیں۔ سیاسی معاملات میں نہ گھسیٹا جائے، دوسرا نقطہ۔ اب سیاسی معاملات میں کون گھسیٹ رہا ہے؟ اگر دیکھا جائے تو دونوں فریق، حکومت یعنی کہ پرائم منسٹر عمران خان اور پی ڈی ایم کی قیادت، دونوں ہی فوج کو سیاست میں گھسیٹ رہے ہیں۔ ایک یہ کہہ کے گھسیٹ رہا ہے کہ اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ پی ڈی ایم یہ کہہ رہی ہے کہ فوج عمران خان کو اقتدار سے ہٹا دے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ پرائم منسٹر خود یہ فوج کے بارے میں ایک یہ رائے قائم کر رہے ہیں، اور پی ڈی ایم یہ کہتی ہے کہ ان کو لائے ہی سلیکٹرز ہیں، اور سلیکٹرز سے مراد پھر یہی ادارے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں طرف کے لوگ جو ہیں وہ ان کو فوج اس کے درمیان موجود ہے، اور یہ جو تاثر ہے فوج کے رہنے کا، یہ چونکہ ماضی ہے، اس کا ایک بڑا طویل ماضی ہے، اور سیاسی مداخلت اس حوالے سے تو اسٹیبلش ہے۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ بات عدالتوں کے اندر کیسز موجود ہیں، کئی کتابیں اس کے اوپر لکھی جا چکی ہیں۔ اسد درانی کی اپنی کتاب ہے، جنرل حمید گل صاحب مرحوم کی اپنی بک ہے، اس کے علاوہ اصغر خان کیس عدالتوں کے اندر اس کی مثالوں کے طور پر موجود ہے۔ لہٰذا اس کا چونکہ ایک طویل پس منظر ہے، اس پس منظر کے اندر اگر اس بات کو لایا جائے تو یہ بات خارج از قیاس نہیں لگتی کہ ایسا کچھ ہوتا رہا ہے یا ایسا کچھ ہوگا۔ لیکن اگر فوج یہ کہتی ہے کہ ہم اب سیاسی عمل کا حصہ نہیں بننا چاہتے یا نہیں ہیں، تو عملی ثبوت بھی اس کے نظر آنے چاہیے، اور میرا یہ خیال ہے کہ عملی ثبوت جیسے ہی پی ڈی ایم اس طرف آئے گی تو عملی ثبوت بھی نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ بات آ گئی الیکشن کی نگرانی کی، یعنی کہ وہ سلیکٹڈ اور سلیکٹرز کے حوالے، تو اس میں بھی فوج نے اس پر بھی ان کی طرف سے واضح موقف آیا۔ اب جس دن عمران خان صاحب نے اقتدار سنبھالا تھا، اس دن سے ایک نقطہ فوری طور پر آ گیا سامنے کہ جناب یہ اس حکومت کو سلیکٹ کیا گیا ہے، الیکٹ نہیں کیا گیا، اور اسی بنیاد پر اس وقت تمام اپوزیشن جن میں فضل الرحمان صاحب شامل تھے، انہوں نے یہ کہا کہ ہم اوتھ نہیں لیں گے اسمبلیز کا، لیکن اس کے بعد انہوں نے اوتھ بھی لیا اور فضل الرحمان صاحب نے پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ بھی بنے۔ تو سوال پھر وہی آ جاتا ہے کہ سلیکٹڈ اور سلیکٹرز اس طریقے سے کو ریلیٹ پہلے دن سے، جس دن سے یہ اسمبلیاں، یہ حکومت معرض وجود میں آئی ہے، تو وہ بن گئے۔ اب اصل معاملہ کیا ہے؟ اصل معاملہ یہ ہے کہ ایک موقف ہے نواز شریف صاحب کا، وہ موقف ہے ووٹ کو عزت۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ماضی کے اندر فوجی مداخلت کے سیاسی امور کے اندر ایک طویل تاریخ موجود ہے، اور اس تاریخ کو ہم بالکل اسے انکار نہیں کر سکتے۔ چونکہ ہم اسے انکار نہیں کر سکتے، لہٰذا یہ جو بیانیہ نواز شریف صاحب کا سامنے آیا، اگرچہ یہ بہت زیادہ پرو اسٹیبلشمنٹ معاملہ نہیں ہے، یہ پرو پیپل تو ضرور ہے اور پرو ڈیموکریسی بھی ہے، لیکن فوج کو لیکن ووٹ کو عزت دو، یہ ایک ایسا پاپولر نیریٹو اس وقت بن چکا ہے جس سے انکار، ہم جو مرضی بندہ یہ بات کہہ دے
کہ یہ والا جو نعرہ ہے، جو بیانیہ ہے، یہ مقبولیت کی سند حاصل نہیں کر سکا، یہ بالکل غلط ہے۔ اس وقت یہ پنجاب کی حد تک تو کم از کم یہ ووٹ کو عزت دو، اور نواز شریف کی یعنی کہ PMLN کی جو نیریٹو ہے وہ بہت زیادہ سپورٹیو بھی ہے، اور لوگ اس نیریٹو کو بائی بھی کر رہے ہیں۔ چونکہ اس نیریٹو کو اب لوگ بائی کر رہے ہیں، لہٰذا اس کا ایک پریشر جو ہے وہ ہر جگہ پر فیل ہو رہا ہے۔ اور پھر PDM نے اپنی موومنٹ کو جس طریقے سے آگے لے کے چلا اور اسی ایک نقطے کو آگے بڑھایا، اس نقطے کی وجہ سے دباؤ آیا حکومت پر بھی اور اسٹیبلشمنٹ پر بھی، اور اس دباؤ کو زائل کرنے کے لیے نہ صرف بیک چینل رابطے کیے گئے بلکہ یہ کہنا بھی پڑا کہ ہم اب غیر جانبدار ہیں، اور آج اس کا مکمل طور پر اعلان باضابطہ 2 ٹوک بھی کر دیا گیا۔ جو نقطہ سب سے امپورٹنٹ ہے دوستو اس کے اندر، وہ یہ ہے کہ یہ کہا گیا کہ لانگ مارچ پنڈی آئے تو وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کو اگر ہم اس کو فلپ سائڈ کر کے دیکھیں، اسی جملے کو اگر ہم اس کو فلپ کر لیں تو مطلب یہ ہے کہ اگر لانگ مارچ اسلام آباد جائے تو بات کی سمجھ آتی ہے، یعنی کہ یہ اگر ہم اس کو بٹوین دی لائنز اگر معنی پہنانے کی کوشش کریں تو وہ معنی یہ ہے کہ ادھر جاؤ، مسئلہ ادھر ہے، مسئلہ ادھر نہیں ہے، یعنی کہ مسئلہ اسلام آباد میں ہے، مسئلہ پنڈی میں نہیں ہے۔ تو بات اس حوالے سے چونکہ بٹوین دی لائنز ہی ہے تو اس کو بٹوین دی لائنز ہی اگر ہم اس کو انٹرپریٹ کریں تو وہ اسی طریقے سے بات بنتی ہے کہ اسلام آباد جاؤ، پھڈا ہوتے پہ آیا ہے، کوئی پھڈا نہیں ہے، جو جس طرح نپٹانا ہے اس کو اس طرح نپٹا دو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس پورے سینیریو کے اندر جو پیغام ہے جو میری سمجھ میں آتا ہے، وہ پیغام دونوں طرف بڑے واضح ہے، حکومت کے لیے بھی اور اپوزیشن کے لیے بھی، اور اس کو سمجھنا دونوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور کیونکہ اگر اس پیغام کو نہ سمجھا تو میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ رد عمل آئے گا اور وہ رد عمل آنے والا ہے، تو اس رد عمل کے لیے تیار رہنا چاہیے حکومت کو بھی اور اپوزیشن کو بھی۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔